غیبت میں نہیں آتا, کہ میری بھابھی فل ٹینشن بنی ہوئی ہے میرے لیے, اور بھابھی الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی یوں کر رہی ہے, اور بھابھی یہ کر رہی ہے, اور بھابھی وہ کر رہی ہے. تو میں نے کہا آپ گھر میں ہو کیوں؟ کہ نہیں میں ڈاکٹر بن رہی ہوں, میں بھی شادی نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا یہ آپ کی ٹینشن ہے, آپ کی بھابھی کی ٹینشن نہیں ہے. جب بھابھی گھر میں آئے گی نندوں کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوگا. آپ شادی کر کے پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, اس کے گھر چھوڑو. بھابھی اور اس کے آپ کے بھائی کا ہیڈیک ہے, وہ الگ رہنا ہے, ساتھ رہنا ہے, ساتھ سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, کیا پکانا ہے, یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے. بلوغت کے بعد آپ کے باپ کا گھر آپ کا نہیں ہے, آپ کا گھر اپنے میاں کا ہے. وہاں جاؤ اور وہاں سے نندوں کو نکالو. حقیقت ہے, عورت کا گھر تو اس کے میاں کا ہوتا ہے نا. ابے اماں ہوا کس کے ساتھ رہتی تھی؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی نا. رخصتی آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے, عورتوں کی ہوتی ہے رخصتی. تو عورت کی رخصتی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اب تمہارا گھر کون سا ہے؟ تمہارے میاں کا, یہاں تمہاری اولاد ہوگی, یہاں تمہارا گھر بسے گا, قیامت تک اب یہی رہو گی, جنازہ یہاں سے اٹھے گا تمہارا. پہلے تو اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ عورت کا انتقال باپ کے گھر میں ہو جائے نا, تو پرانے لوگ اس کا خیال کر جنازہ شوہر کے گھر لے کے جاتے تھے, وہاں سے اٹھے. اس کو فضیلت سمجھتے تھے کہ بھائی وفادار عورت ہے, جنازہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ اپنے میاں کے گھر سے. اتنا خیال کرتے تھے. اب تو کلچر نے بیڑا ہی غرق کر دیا, جہاں سے مرضی جنازہ اٹھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عدالت میں خلا کا کیس چل رہا تھا, جنازہ اٹھ رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے. تو میں نے اس خاتون کو مشورہ دیا, میں نے کہا آپ اس ٹینشن میں, بھابھی اور بھائی کی جو لڑائی کی ٹینشن آپ کے ذمے نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹینشن, پھر وہ بھابھیوں کی غیبتیں, بھابھی یہ کر رہی ہے, بھابھی یہ کر رہی ہے. چھوڑ دے بھابھی کو اپنے حال پہ, بھائی کے ساتھ. آدمی کو پتا ہوتا ہے بیگم کو کس طرح لے کے چلنا ہے, کیا اس کی برائی ہیں, کیا اچھائی ہیں, وہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے میری بیوی میں یہ برائی ہیں, لیکن کوئی بات نہیں یار, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, یہ برائی کے باوجود میں اس کو رکھوں گا, برداشت کروں گا. وہ صحیح نہیں کر سکتا, لیکن عورتیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر, برائی کیوں ہے, سیدھی کیوں نہیں ہو رہی برائی؟ تو پولیس نہیں کر سکتی, آپ کہاں سے سیدھا کر سکتی ہو؟ تو چھوڑ دو, آپ اپنے گھر بساؤ یار, نکلو پتلی گلی سے. نہیں جی میں جب تک میڈیکل کالج میری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گی. یہ خواتین کے وہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, اچھی ڈاکٹر تو بن جاؤ گی, لیکن اس کے ساتھ پہلے آپ کو کسی سائیکیٹرک کو دکھانا پڑے گا. کھوبڑی صحیح کام کرنا اس وقت تک چھوڑ چکی ہوگی. اتنے گھریلو گھر میں جھگڑے ہو چکے ہوں گے نا, اور جب ایک دفعہ دماغ کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے نا, پھر ایسی خواتین شادی ہو کے یہ ساری ٹینشن پارسل کر دیتی ہیں سسرال میں. آئی بات سمجھ میں, کیونکہ اپنا ہی کھوبڑا صحیح نہیں ہوتا. تو جب ٹینشن کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے تو وہ پھر دیکھو, فریش دماغ آدمی ہر جگہ خوش رہتا ہے, ہر نیگیٹو کو بھی پازیٹیو لے جاتا ہے. اور جو پہلے سے ہی جلا بھونا بیٹھا ہو اور پہلے سے ہی ڈپریشن میں ہو, وہ دوسروں کو بھی ڈپریشن میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ وہ لطیفہ سناتا ہوں نا, امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, ایک وہ جو سود کھاتا ہے, تیسرا وہ, ابھی کہہ نہیں لگتے تھے کہ آدمی اٹھ جاتا تھا. امام صاحب ایک بات میری سن لیں. امام صاحب نے کہا بیٹھ جا, بات تو کمپلیٹ ہونے دے. پھر شروع کرتے, 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا. پھر وہ کہتے ہیں امام صاحب 1 منٹ کی بات. امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب نے کہا بیٹھ آرام سے. پھر کہنے لگے 3 آدمی جہنم میں, ایک وہ جو زنا کرتا ہے, دوسرا وہ جو نماز چھوڑتا ہے, تیسرا وہ جو وہ کھڑے ہوئے نا, اس نے کہا تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. ٹھیک ہے, تیسرا کہہ رہے یہ جائے گا جہنم. تو غلط کہا امام صاحب نے, لیکن جب آدمی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو یہ پھر اپنی وہ گھر کی جوائنٹ فیملی کی ٹینشن لے کے, یہی ٹینشن کہاں جائے گی؟ اسی ٹینشن کے ساتھ ان کی رخصتی ہوگی. وہ بھی پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو, کیونکہ ڈاکٹر بننے میں ٹائم لگے گا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر وہ عمر بھی نکل جائے گی. پھر ایک نئی ٹینشن کہ میری بھابھی کی شادی ہو گئی میرے بھائی جیسے ہیرے سے, اور میرے لیے کوئی رشتہ آ ہی نہیں رہا. پھر ایک عذاب ہے گھر میں, نندوں کا وجود جو ہے نا بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ نندیں بھی بیان سنتی ہیں. تو گھر میں بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے نندوں کا وجود. تو ابے بھائی اپنے گھر کا اپنا گھر بناؤ, جا کے وہاں شوہر سے بول دو کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہوں, میں اپنی ایجوکیشن جاری رکھوں گی. یہ شرط لگا لو سسرال. اور اچھا عزت دار شوہر ہوگا تو بولے گا اب یہ باقی تعلیم میرے خرچے پہ ہوگی. انسان کا بچہ ہوگا تو کیا بولے گا کہ بھائی میری بیوی ڈاکٹر بن رہی ہے تو میری عزت ہوگی معاشرے